السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت و احترام کے لائق بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، نوجوان، خاص کر جو ہماری نسل ہے، ایک سوال بہت تیزی سے ہمارے ہی علاقے میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان اور ایشیا کے تقریباً ممالک میں اور روز بروز کئی دوست و احباب کے سوال آ رہے ہیں کہ ایک سیریل کہیں یا مووی کہیں، ارطغرل غازی کے نام سے بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے یعنی بعد ظہر چند احباب نے فون کیا اور جس میں یہ سوال بہت تیزی سے اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اس سیریل کا دیکھنا جائز ہے، اور دوست سوال بھی کر رہے ہیں تو سوال کا انداز یوں ہے کہ مولانا یہ رمضان میں دیکھنا جائز ہے کیا؟ تو دو تین باتیں یہاں قابل غور ہے۔ ایک، سوال ہی سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ عام دنوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ اتنا مقدس اور بابرکت سیریل ہے یا اتنا مقدس مووی ہے کہ اس کو رمضان اور روزوں کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی حلت مل سکتی ہے، اور ایسے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اس کو خلافت عثمانیہ سے جوڑا جا رہا ہے، اور اس سیریل کو یا اس مووی کو خلافت عثمانیہ کا نام دیا جا رہا ہے کہ خلافت عثمانیہ کو اس میں بتایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک پیغام نوجوان نسل کو ملے گا جس کے ذریعے سے امت کو یہ سبق ملے گا کہ لوگ اپنے ایمان کو اس سیریز سے تازہ کریں گے اور انہیں اپنی تاریخ دیکھنے کو ملے گی، اور پھر اپنی تاریخ کے علم میں لانے اور پھر ایمان کو تازہ کرنے کی انہیں صلاحیتیں اور جذبات اس سیریل سے پیدا ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، قرآن عظیم الشان نے صاف الفاظ میں لہو اور بیکار چیزوں کو سختی سے منع کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے النظر سہم من سہام ابلیس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر، یہ انسان کی جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو میری نوجوان نسل، نوجوان بھائیوں سے اور آنے والی نسل جو ہے جو اس سیریل کے دیکھنے یا اس کو حلت سمجھنے میں مشغول ہے، سب سے پہلی بات تو میری یہ گزارش ہے، اگر کسی گناہ کو گناہ سمجھ کر کوئی انسان کرتا ہے تو پھر وہ گناہ کے حد تک رہتا ہے، اور اللہ چاہے تو اسے اللہ معافی کا، اس کو توبہ کا، استغفار کرنے کا، اللہ سے گناہوں کو مٹانے کا اللہ موقع بھی عنایت فرماتے ہیں، اور ایک نہ ایک دن وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے اس کو غلط سمجھا ہے، گناہ سمجھ کر اس کو کیا ہے۔ لیکن جو آدمی یہ سمجھے کہ یہ گناہ نہیں ہے، تو پھر علماء اکرام نے لکھا کہ ایسے آدمی کو جلدی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ اس نے اپنے اندر یہ فیڈ کر لیا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ثواب کا کام ہے، میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں۔ دو چار باتیں مجھے اس کے تعلق سے بتانی ہیں اور بالکل مختصر انداز میں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ چاہے خلافت عثمانیہ کو بتائے یا کوئی اور خلافت کو بتائے، چاہے وہ تغرل کا ہی اس کی اپنی زندگی کو بتایا جائے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آئیڈیل ہیں، جو بزرگان دین تھے یا جو مجاہد تھے وہ مقدس تھے، ان کا مقام بہت بڑا تھا، اور وہ اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا تھا، اور یقیناً اللہ کے نزدیک اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والے کا بہت اونچا مقام ہے۔ لیکن یہ بالی ووڈ ہو یا ہالی ووڈ ہو یا سیریلز بنانے والے جو ایکٹرز ہیں، ان کی زندگی بے حیائی سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔
24 گھنٹے ناچ گانا ان کی زندگی میں ہوتا ہے، کیا ہم یہ امید کریں گے کہ ایک بے حیا عورت کے ساتھ زندگی گزارنے والا، ایک بے حیا عورت کے ساتھ سیریلوں کو اور موویز کو بنانے والا، وہ کسی بزرگ کی، کسی مجاہد کی نقالی کرے گا اور ہم اس کو دیکھ کر اپنے اندر ایمان کو پیدا کریں گے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرو۔ قرآن کریم کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یغضوا من ابصارہم، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو۔ جہاں قرآن عظیم الشان اور احادیث مبارکہ نگاہوں کی حفاظت کرنے کی ترغیب دے رہی ہے، جہاں قرآن عظیم الشان اپنی نگاہوں کو بچانے کی ترغیب دے رہا ہے، وہاں ہم روزے کی حالت میں، رمضان المبارک میں دوسرا اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، ایسے مقدس موقع پر، ایسے بابرکت موقع پر ایک فحش اور عریاں قسم کی بازار میں ناچنے والی، ننگا ناچ کرنے والی، وہ کسی بزرگ کی نقالی کرتی ہے اور ہم اس کو کسی ایسی مقدس خاتون سمجھ کر دیکھتے ہیں، گویا رابعہ بصری کو دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہو۔ ہم وہ فاحشہ عورتوں کو جو فحش ناچنے والی ہے، جن کے چہرے کھلے ہیں، جو عشق مجازی میں ایک غیر مرد سے لپیٹتی ہے، چمٹتی ہے، وہ ان کو بوسے دیتی ہے، اور ہم ان کو رابعہ بصری یا پتہ نہیں کیسے کیسے مقدس ہستیوں کا نام لے کر دیکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ ہوتا ہوا سمجھتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہو گئی، سوال یہ آتا ہے کہ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے موویز کو دیکھنے سے یہ تو بہتر ہے نا کہ ہم رمضان میں ارطغرل غازی کو دیکھیں، اس سے کیا ہوگا؟ جبکہ ہم گندے موویز نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا شراب کی بوتل میں اس کو دودھ ڈال کر پیا جائے تو کیا وہ حلال ہو جاتا ہے؟ ایک پیشاب کا قطرہ بھی، ایک شراب کا قطرہ بھی دودھ میں آمیزش ہو جاتی ہے تو پھر وہ دودھ حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کو حرام قرار دیا ہے، اور اس سیریل یا اس سیزنوں میں جو چل رہے ہیں، جو ایپیسوڈ چل رہے ہیں، اس میں ایک قسم کی میوزک بنائی جاتی ہے، لیکن ہماری امت مسلمہ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ حلال نہیں بلکہ یہ ایک ثواب کا کام ہے۔ گندی عورتوں کو، ننگی عورتوں کو، بے حیائی کے ساتھ عورتوں کو دکھایا جاتا ہے، جبکہ ایک عورت کو، کسی عورت کے جسم کو دیکھنا قرآن عظیم الشان اور احادیث مبارکہ میں حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن ہم مووی کو مقدس عورت سمجھ کر اس کی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر اچھی بات اسے اچھی نہیں لگتی، ہر اچھی نصیحت کرنے والا اسے برا لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات آپ کو چبھے، آپ کو اچھی نہ لگے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ میں سمجھوں اسے دشمن جو مجھے سمجھائے۔ یقیناً اب اس موقع پر کوئی سمجھائے کہ یہ بری چیز ہے تو میرے نوجوان دوستوں کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا یہ کیسے غلط ہو گیا۔ آپ صرف ان 2-3 باتیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر وضاحت کے ساتھ بات رکھی جائے گی، اور ارطغرل غازی اس کی کیا تحقیق ہے، وہ کیا سیرت ہے، خلافت عثمانیہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن اس موقع پر میری نوجوان نسل سے صرف اتنی گزارش ہے کہ نوجوان بھائیوں سے آپ اس گناہ عظیم سے ضرور بچیں، اپنے دوست و احباب کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے